السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج انشاءاللہ تعالی کلاس 7 اردو کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، اور اس سبق کا عنوان ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یعنی اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی خدمت کرنا، ہمدردی کرنا، ایثار سے کام لینا، قربانی دینا، مثلا دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا۔ انسان خود غرض نہ ہو کہ بس اپنی ضروریات کو مد نظر رکھے، دوسروں کی پرواہ نہ کرے۔ ہمارے دین اسلام میں ایثار، ہمدردی، پیار، محبت کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھو۔ مسلمان جو ہیں ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہے، یعنی زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ یعنی اس معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں سے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سبق کا عنوان بنیادی طور پر یہ ہے۔ تو سبق پڑھتے ہیں، اس کا تھوڑا تشریح کریں گے مشکل الفاظ کے معنی کے تناظر میں انشاءاللہ تعالی۔ تو سبق یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو۔ اگر انسان دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ انسان جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، کوئی بھی انسان اپنا تمام ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا۔ سب انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ایک کسان ہے، ایک دکاندار ہے، کوئی گاڑیوں کا مکینک ہے، تو سب ایک دوسرے کے مرہون منت ہے، محتاج ہیں۔ ڈاکٹر مریض چیک کرتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ کھانے پینے کی چیزیں مارکیٹ سے لاتا ہے۔ مارکیٹ میں جو یہ مثلا آپ پانڈا جاتے ہیں تو یہاں پر بھی تو بھیجنے والے لوگ ہی ہیں نا۔ کوئی زراعت کے شعبہ سے ہے، کوئی چیزیں فیکٹری سے بن کر آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا پھل ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، یہ ساری چیزیں زراعت سے وابستہ ہے، تو کسان اس میں محنت کرتے ہیں، ان کو ان کی آمدن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مثلا کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ مکینک سے جا کے مکینک سے ٹھیک کرواتا ہے۔ استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، وہاں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے تو وہ ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتا ہے۔ اسی طرح وہ اور جو کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے، گاڑی خراب ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو وہ وہاں، یعنی تمام اس دنیا میں انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ پھر اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے معاشرتی حیوان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے جو معاشی لحاظ سے کمزور ہیں یا ان کو کسی بھی مشکل کا یا کسی بھی مسائل کا شکار ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، پیسے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، اور بھی کئی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ جب جذبہ ہمدردی بڑھ جاتا ہے تو انسان دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے۔ ہاں، جب دوسروں کی محبت دل میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنے ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر، یعنی ذاتی فائدے کو
بھلا کر دوسرے کی زیادہ خدمت کرتا ہے اور اس کو اولویت دیتا ہے، اپنی خواہشات کو بھول کر بھائیوں کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرنا ہے، اس جذبے کا نام ایثار ہے۔ اپنی ضروریات کو دبا کر، اس کو تھوڑا پس پش ڈال کر، بھلا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، یہ قربانی ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھوکے بھی ہوں، کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو خود فاقے سے ہوں، خود بھوک سے ہوں، تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم بے چینی اور بے آرامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا انسان کا اپنا جسم ہے، اگر اس کے کسی بھی جسم کے حصے میں تکلیف ہو، ناخن میں درد ہو، دانت میں درد ہو، ٹانگ میں درد ہو، کہیں چوٹ آ جائے، سر میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، تو پورا جسم بے قرار اور بے چینی میں رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہے مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، اگر اسی طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی تکلیف ہو تو اسی طرح محسوس کرے جیسے اس کو اپنے جسم میں تکلیف ہو رہی تھی، کہ اس کی تکلیف دور کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا، اور قیامت والے دن کی بہت پریشانی بہت بڑی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اس دن اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ تو یہ ہے ہمارا دین بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ تاریخ اسلام کے اوراق ایثار و ہمدردی کے روشن مثالوں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی یہ بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس بارے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال و دولت چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں تھا، کوئی مال و اسباب ان کے پاس نہیں تھا، تو مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو اور ایک ایک انصاری کو بھائی بنا دیا۔ انصاری وہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور وہاں کے جو مقیم لوگ تھے وہاں کے رہنے والے، اور مہاجر وہ تھے جو مکہ سے ہجرت فرما کر گئے تھے۔ انصار مدینہ نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتے سے بڑھ کر نبھایا، ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات وغیرہ میں، زمینوں میں، سب جو ان کے پاس دولت تھی، وراثت تھی، سب اپنی زمین، اپنے گھر میں آدھا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ تو یہ ایسی مثال دین اسلام میں، دنیا میں ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو جو کچھ ان کے پاس تھا، مال و دولت تھا، سب کچھ اپنے
مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیا اور اپنی مال جائیداد سب کچھ میں برابر کا ان کو حصہ۔ جی اسی طرح ایک اور بڑی روشن مثال ہے، درخشندہ مثال ہے، روشن مثال ہے۔ یرموک کے میدان میں لڑائی جاری ہے، ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مامور تھا، لگا ہوا تھا، پانی پلا رہا تھا، زخمی تھے، جنگ میں صحابہ کرام تھے۔ تو ایک زخمی نے آواز دی پانی، جب وہ پانی پلانے والا اس کو پانی دینے لگا، اسی دوران دوسرے جو لوگ بے ہوش تھے، گرے ہوئے ہوں گے، دوسرے نے آواز لگائی پانی، تو جو پانی پلانے والا پہلے شخص کو پانی دے رہا تھا، تو جو ہی اس نے پیالہ آگے کیا تو دوسرے کی آواز آئی، تو اس زخمی نے کہا نہیں پہلے اس کو پانی دے، جس نے دوسری دفعہ آواز دی تھی۔ پہلے نے جب آواز دی پانی، تو پھر دوسرے نے تو پہلے نے کہا نہیں اس بھائی کو پانی پلاؤ، جب اس کو پانی دینے لگا تو پھر اسی دوران ایک اور آواز آئی پانی کہ تیسرے شخص نے کہا پانی، تو پھر دوسرے زخمی نے کہا نہیں اس کو پانی پلاؤ جہاں سے اب آواز آئی ہے پانی کی، تو وہ پانی پلانے والا تیسرے شخص کے پاس چلا گیا۔ جب تیسرے کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا، جب پھر وہ مڑ کر دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گیا، فوت ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ پہلے شخص کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ تینوں اس طرح اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی یہ قربانی کی اور ایثار کی بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ وہ زخمی ہیں، میدان جنگ میں ہیں، پہلے کو پانی کی ضرورت، پانی کی آواز دی، تو پھر دوسرے نے دی، تیسرے نے دی، تو انہوں نے ایثار اور قربانی سے کام لیا کہ نہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اس طرح تینوں پانی بھی نہ پی سکے اور اس دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے۔ تو وہ معاشرہ جہاں لوگ ایثار و ہمدردی سے کام لیتے ہیں، زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہر فرد دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ایسا معاشرہ اخوت اور یگانگت کی بہترین مثال ہوتا ہے، یعنی بھائی چارے کی اور اتفاق و اتحاد کی۔ اسلام ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے۔ ایسا ہی معاشرہ اسلام چاہتا ہے جہاں لوگ مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں اور ارد گرد رہنے والوں کی خبر گیری کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کے دکھ درد بانٹیں۔ خود غرضی ایثار کی دشمن ہے۔ خود غرضی یعنی ذاتی فائدہ ہے، ذاتی فائدہ نہیں ہونا چاہیے انسان میں، یہ ایثار نہیں ہے۔ اپنے لیے تو حیوان بھی جیتے ہیں، انسان بہترین مخلوق ہے، اس کی زندگی کے مقصد میں انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے، یعنی انسان کی زندگی یہ ہے، ان کے مقاصد یہ ہیں کہ دوسروں کی بھلائی کی جائے، دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ بعض اوقات کسی ملک کو کسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناگہانی آفت ہوتی ہے کہ اچانک کوئی مصیبت آ جانا، مثلاً اچانک آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، اچانک جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مثلاً سیلاب آنا یا زلزلے آ جانا یا اور کوئی اچانک مصیبت آ جانا، اسے ناگہانی آفت کہتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کو ایسی ہی ایک ناگہانی آفت سے دوچار ہونا پڑا، یعنی ایک زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر 2005 کو۔ مظفر آباد یعنی آزاد کشمیر کا علاقہ اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں آنے والے زلزلے نے تباہی مچائی کہ ایسی تباہی مچائی کہ الامان و الحفیظ، کہ اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے بچائے۔ پوری قوم اپنے آفت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی آفت زدہ بھائیوں، مصیبت کے مارے ہوئے بھائیوں کے لیے تیار ہو گئی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملک بھر سے کمبلوں، لحافوں، گرم کپڑوں اور خوراک سے بھرے ٹرک متاثرہ بھائیوں کے لیے بھیجے جانے لگے، یعنی ان علاقوں میں لوگ پھر باہمی تعاون سے چندہ اکٹھا کر کے ٹرک بھر کے کھانے پینے کی اشیاء، کمبل، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا، کمبل، لحاف ہوتے ہیں جس میں روئی وغیرہ ہوتی ہے، تو کمبل کی طرح بنے ہوتے ہیں جو سردیوں میں لوگ پاکستان میں اکثر وہ رات کو لیتے ہیں سونے کے لیے۔ تو
قوم یک دل اور یک جان ہو گئی۔ اسی طرح 2010 میں سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ یہ بھی ناگہانی آفت، سیلاب یکدم آ جاتے ہیں، کوئی صوبہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ نہ سکا۔ سیلاب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بہا کر لے گیا، لوگ بہہ گئے، جانور بہہ گئے، گھر بار بہہ گئے، سامان سیلاب میں بہہ گیا، ان کے گھر بار ڈھہ گئے۔ ڈھہ گئے سے مراد گر گئے، ڈھہ جانا گر جانا۔ مویشی پانی میں بہہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ جب سیلاب آتے ہیں تو یہ اسی وقت اندازہ ہوتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، جانور ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، یہ سب بہہ جاتے ہیں، گھر کا سامان بہہ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہہ جاتی ہیں، مال مویشی بہہ جاتے ہیں، فصلیں، باغات، یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ شہروں کی طرف آ جائیں تو یہ دکانیں، مارکیٹیں سب کچھ ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اللہ نہ کرے جب کھانے پینے کی چیز ہی نہ رہے تو انسان کیسے زندہ رہے گا؟ اچھا، تو قوم نے ایک مرتبہ پھر اثار و ہمدردی کا ثبوت دی، یعنی پاکستانی قوم نے اثار، ہمدردی، قربانی کا ثبوت دیا، عملی مظاہرہ کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا۔ لوگوں نے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی۔ جن علاقوں میں سیلاب آ گیا تھا، جس سے جو بن پڑا، جو ہو سکا اس نے کیا۔ قوم نے اثار و ہمدردی کی ذریعہ مثالیں پیش کی۔ ایسے مواقع قوموں کی آزمائش کرتے ہیں، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں سرخرو ہوئے، کہ آزمائش کے امتحان کی اس گھڑی میں سرخرو ہوئے، مثلاً یعنی کامیاب ہو گئے۔ اس میں ہم نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو یہ ہے اثار و ہمدردی، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، کوئی بھی ان کو مشکل پیش آئے۔ تو ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے چینی اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا، اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کسی بھی قسم کی مشکل پیش آئے تو یہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہ ساری اثار و ہمدردی کے جتنی تعلیمات ہیں قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ کی کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، تو اس طرح ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، اور ہمیں اس صلے میں بہت اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اثار و ہمدردی، دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ اللہ حافظ۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جی، اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جی، یہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، الامان و الحفیظ، الامان و الحفیظ، اللہ بچائے، پناہ مانگنا، آفت زدہ، مصیبت کا مارا ہوا، بے سر و سامانی، کوئی مال و اسباب پاس نہ ہونا، پس پشت ڈالنا، بھلا دینا، پلٹنا، واپس آنا، ترجیح دینا، کسی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں پسند کرنا، جسد واحد، ایک جسم، خبر گیری، دیکھ بھال، خود غرضی، صرف اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، درخشندہ، چمکتا ہوا، روح پرواز کرنا، موت آ جانا، زرعی، سنہری، ساجھے دار، شریک، حصے دار، شدت، سختی، فلاح و بہبود، بہتری، بھلائی، معمور، مقرر کیا گیا، ماند، طرح،
مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے چمڑے کا چھوٹا سا ایک تھیلا۔ مفادات مفاد کی جمع فائدے۔ ناگہانی آفت اچانک ٹوٹ پڑنے والی مصیبت جیسے سیلاب یا زلزلہ وغیرہ۔ ہم جنس ایک ہی قسم کا۔ یک دل متحد اکٹھے۔ یگانگت اتفاق اتحاد۔ یہ تو تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم اس کے کرتے ہیں درست جوابات پر نشان لگانا کہ یہ ایک سنٹینس ہے، کویسچن ہے، اس کے 4 آپشن ہیں۔ میں صحیح آپشن پڑھوں گا صرف۔ انسان ایک حیوان ہے معاشرتی۔ مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے جسد واحد۔ اصل انسانیت ہے خدمت کرنا۔ زخمیوں کو پانی پلانے والا واقعہ رونما ہوا جنگ یرموک میں۔ پاکستان کو شدید ترین زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا 8 اکتوبر 2005 کو۔ یہ تو تھے اس کے درست جواب کا انتخاب جو یعنی MCQs ہے۔ اب ہم اس کے پڑھتے ہیں سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال ہے جی سوال یہ ہے انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ جواب ہے جی انسان اکیلے زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ اسے زندگی گزارنے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسرے لوگوں اور معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اس لیے انسان کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ہے تو وہ علاج کرتا ہے، استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، پھر استاد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دکاندار سامان بیچتا ہے، یعنی ہر بندے کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر یہ معاشرہ کہ ایک دوسرے کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس طرح اصل انسانیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے جی اصل انسانیت کیا ہے؟ جواب انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو، دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ سوال ایثار کا کیا مطلب ہے؟ جواب اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آنا اور اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرنا ایثار ہے۔ سوال ایثار کے جذبے کے کیا تقاضے ہیں؟ جواب ایثار کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے مفادات کو اولویت دے دوسروں کو اپنے پر ترجیح دے، یعنی دوسروں کی ضرورت پوری کرے، یہ ہے ایثار ہے۔ اگر اس کو اپنی بھی ضرورت ہے تو وہ پس پشت ڈال دے، کہے کہ ٹھیک ہے میں یار صبر کر لوں گا، لیکن دوسرے کا کام کر دے یا دوسرے کی ضرورت پوری کرے، اپنی ضرورت کو دبا کے دوسرے کی ضرورت پوری کرے، تو یہ ایثار ہے۔ سوال مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جسم کے سب حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح تمام مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا درد سب مسلمان محسوس کریں، دوسرے بھی محسوس کریں۔ سوال ناگہانی آفت سے کیا مراد ہے؟ جواب قدرتی آفات کو ناگہانی آفت کہا جاتا ہے جو اچانک آ جاتی ہے، کیونکہ قدرت کی طرف سے یہ کسی بھی قوم پر کسی بھی وقت نازل ہو سکتی ہے۔ مثلا آندھی ہے، زلزلہ ہے، بارش ہے، سیلاب ہے، شدید بارش بھی بعض اوقات آفت بن جاتی ہے۔ سوال انصار مدینہ نے ایثار کا کیا ثبوت دیا؟ جواب ہجرت مدینہ کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، یعنی جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو مدینہ میں رہنے والے جو تھے انصاری تھے، تو ایک مہاجر بھائی کو جو
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا، اور ایک انصاری کو کہا کہ آپ آپس میں بھائی ہیں۔ انصار نے اس رشتے کو خون کے رشتے سے بڑھ کر نبھایا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات میں، مال مویشی میں جو کچھ ان کے پاس تھا آدھا اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ اس طرح انہیں اپنے مال و دولت میں انہوں نے شریک کر لیا۔ خود تنگی کاٹی مگر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ شادگی پیدا کی۔ مثلا خود اگر اس کو مشکلات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا تو وہ انہوں نے کر لیا، بھوک برداشت کر لی، مشکلات برداشت کر لی، لیکن اپنے بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی۔ اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آگے ہیں جی جملے۔ خبر گیری کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ناگہانی آفت، پاکستان میں 2005 میں آنے والا زلزلہ ایک ناگہانی آفت تھی۔ ایثار، اسلام ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے۔ بے سر و سامانی، مکہ کے مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے۔ حسن سلوک، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ساجھے دار، علی اس کاروبار میں احمد کا ساجھے دار ہے، یعنی حصے دار، ساجھے دار، پارٹنر وغیرہ جسے کہتے ہیں۔ درخشندہ، اسلام کی ابتدائی تاریخ بہت درخشندہ ہے۔ فلاح و بہبود، سعودی حکومت دن رات اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ جملے تھے جی۔ اگلا سوال ہے جی الفاظ متضاد۔ انسان، حیوان، نقصان، فائدہ، خود غرضی، ایثار، تنگی، کشادگی، انکار، اقرار۔ اگلا سوال ہے جی واحد جمع۔ مفاد، مفادات، تکلیف، تکالیف، ورق، اوراق، آفت، آفات، صحابی، صحابہ، جسم، اجسام، مہاجر، مہاجرین، موقع، مواقع۔ یہ تو تھا بچوں، یہ مشق تھی، تو آپ اس کے جو ہے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں کتاب سے، اور وہ جو ایم سی کیوز کا سوال ہے وہ بھی یاد کر لینا۔ باقی سوال جواب، جملے، الفاظ متضاد اور واحد جمع، یہ آپ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ